امام موسیٰ کاظم کا نام جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو قید بھی ساتھ ذہن میں آتی ہے کہ امام نے 14 سال قید میں گزار دیے. امام نے 14 سال قید میں گزارے، لیکن اس قید میں گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام قید میں تھے اور کچھ بھی نہیں کیا. امام نے قید میں رہ کر دین کو محفوظ رکھا، دین کو بچایا، قید میں رہ کر بھی. 14 سال قید بھی گزاری، پھر بھی دین کی حفاظت کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روز جمعہ کے صدقے تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرمائے. تقوی زندگی کا آئین ہے، زندگی کا منشور ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو دستور، جو احکامات اللہ نے انسان کے لیے نازل فرمائے، ان احکامات کا نام تقوی ہے. اور تقوی زندگی کے تمام شعبۂ زندگی میں رہنے والے افراد، چاہے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزار سکتے ہیں. اگر قرآن کو مد نظر رکھیں، اگر اہل بیت کے فرامین کو مد نظر رکھیں، اگر خدا کی جانب متوجہ ہوں، تو ان کی زندگی تقوی کے ساتھ ہی گزر سکتی ہے. لیکن تقوی مشکلات بھی انسان کے لیے پیدا کرتا ہے. انسان کی خواہشات کے برعکس ہے. انسان کی خواہشات یقیناً تقوی والی خواہشات نہیں ہیں. انسان کے اندر جو غریزہ ہے، جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، جو خواہشات رکھی ہیں، اس لیے انسان انہی خواہشات کی وجہ سے جانوروں سے منفرد ہو جاتا ہے. اللہ نے 3 قسم کی مخلوقات کو خلق کیا. پہلی مخلوق اللہ نے ملائکہ بنائے. ملائکہ کو اللہ نے عقل دی، لیکن ملائکہ کو اللہ نے خواہشات اور غریزے، شہوات نہیں دیے. توجہ ہی نہیں ہے. اللہ نے ملائکہ کو عقل دی عبادات کے لیے، سوچنے کے لیے، لیکن ملائکہ کے اندر شہوات اور خواہشات نہیں رکھی. اس کے برعکس اللہ نے دوسری مخلوق خلق کی، جانور، چرند پرند، تمام مخلوقات انسان کے علاوہ. جانور اللہ نے خلق کیے. جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی، لیکن اللہ نے ان کو خواہشات دی. جانور میں عقل نہیں ہے، خواہشات ہیں، غریزے ہیں، شہوات اس کے اندر موجود ہیں، اس کی جسمانی طلب اس کے اندر موجود ہے، لیکن جانور کے اندر عقل اللہ نے نہیں رکھی. تیسری مخلوق اللہ نے خلق کی، جس کو اللہ نے انسان قرار دیا، اور یہ واحد مخلوق تھی جس کو اللہ نے عقل کی دولت سے بھی مالو مال کیا، خواہشات بھی اس کو عطا کیے. دونوں نعمتیں انسان کو عطا کی، عقل بھی عطا کی، خواہشات بھی عطا کی. فرشتوں کو عقل عطا کی، خواہشات عطا نہیں کی. جانوروں کو خواہشات عطا کی، عقل عطا نہیں کی. انسان کو عقل بھی عطا کی اور خواہشات بھی عطا فرمائی. اور انسان کو یہ دونوں چیزیں عطا کرنے کے بعد انسان کے سامنے 2 راستے اللہ نے معین کر دیے. اور قرآن پاک میں بھی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اس کو فجور کا راستہ بھی دکھا دیا، تقوی کا راستہ بھی دکھا دیا. تو پتہ چلا کہ تقوی کے مقابلے میں جو راستہ ہے وہ فجور کا راستہ ہے، فاجر کا راستہ ہے. کہتے ہیں نا یہ انسان فاسق اور فاجر ہے. فاجر تقوی کے مقابلے میں، یعنی ایسا انسان جو متقی نہیں ہے، جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی گزار رہا ہے، اہل بیت کی مرضی کے مطابق، قرآن کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، یہ فاجر انسان ہے. تو تقوی کے مقابلے میں فجور ہے، فاجر ہے. فاجر انسان جو تقوی والی زندگی نہ گزارے. اب وہ انسان جو قرآن کے احکامات پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق گزارے، یہ انسان با تقوی انسان ہوا. اور جو انسان نام لے اہل بیت کا، نام لے مسلمانوں کا، نام لے قرآن کا، نام لیوا ہو خدا کا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہو، لیکن عملی لحاظ سے اس کے عمل میں، اس کے کردار میں تقوی نہ ہو، تو یہ انسان قرآن کے مطابق ایک فاجر انسان ہے. کیونکہ تقوی کے مقابلے میں اس نے فجور والا راستہ اختیار کیا. توجہ فرمائیں، انسان کو اللہ نے عقل بھی دی، خواہشات بھی دی، لیکن انسان کو یہ سمجھا دیا کہ اگر تمہاری خواہشات عقل سے اوپر چلی گئیں، توجہ یہ نہیں ہے، خواہشات عقل سے اوپر چلی گئیں، یعنی خواہشات بڑھ گئیں اور انسان نے عقل سے کام نہ لیا،
تو یہ جانوروں کی صف میں چلا جائے گا. کیوں؟ جو جانور کے اندر خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے. انسان بھی اگر عقل ہے اور عقل کا استعمال نہ کرتا ہو، راہ ہدایت کی طرف قدم نہ بڑھاتا ہو، صرف خواہشات کے پیچھے لگتا رہے، تو یہ انسان جانوروں کی صف میں آ جاتا ہے. اور ایسا انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور اس کی عقل اس کی خواہشات سے اوپر چلی گئی ہیں، یہ انسان فقط انسان تو ہے، اشرف المخلوقات تو ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنی عقل کو اوج پر پہنچایا ہے، اب یہ انسان ملائکہ سے بھی افضل ہو گیا ہے. کیوں؟ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے. عقل اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ رزق دے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ فلاں بندہ مریض ہے اس کو صحت دے. بہت چیزیں دن میں ہم کتنی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں. کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی بنگلہ مانگ رہا ہے. روایات میں موجود ہے، ائمہ نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں سب سے بہترین دعا کوئی سوچی جائے، سمجھی جائے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے، اللہ سے کیا مانگا جائے، تو روایات میں ہے کہ سب سے بہترین دعا جو اللہ سے مانگنی چاہیے ہر انسان کو، وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں عقل عطا فرما، عقل عطا فرما. اللہ نے عقل دی ہے، ہم اس عقل کا استعمال نہیں کرتے. وہ راہ ہدایت، وہ قرآن کا راستہ، وہ اللہ کا راستہ، وہ اہل بیت کا راستہ، وہ عقل کا راستہ ہے. عقل یعنی سوچ بچار. انسان سوچے. انسان کو دین تھوپا نہیں گیا اس کے اوپر، اس کے سامنے دین پیش کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اس دین پر غور و فکر کرو. اگر یہ دین تمہاری عقل کے ساتھ میچ کرے، ملتا ہو، تمہاری عقل اس کو قبول کرتی ہو، تمہاری فطرت اس دین کو قبول کرتی ہو، تو قبول کر لینا. لیکن اگر دین کا کوئی حکم تمہاری عقل کے متضاد ہو تو اس حکم کو نہ ماننا. دین ہے ہی سارا عقلی. دین کہتا ہے سوچو سمجھو. دین سوچنے اور سمجھنے کا حکم دیتا ہے. دین سوچ اور بچار سے دور نہیں کرتا. بعض آپ نے سنا ہوگا نا لوگوں سے، وہ کہتے ہیں صرف منو، سوچنے کی ضرورت نہیں، سوچو نہیں صرف مانو. نہ، دین یہ نہیں کہتا. دین کہتا ہے کہ پہلے سوچو پھر مانو. پہلے سوچو، اللہ کے بارے میں توحید، خود غور و فکر کرے انسان کہ واقعا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے. دنیا میں جب دیکھے ان تمام نشانیوں کو، یورپی فلاسفر کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی، کوئی بنانے والا نہیں ہے. کیا ہوا؟ ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے زمین الگ ہو گئی، باقی سیارے الگ ہو گئے، زمین پر خود بخود سبزہ اگنا شروع ہو گیا، پانی آ گیا، خود بخود انسان پہلے بندر ہوا، بندر سے بڑھتا بڑھتا انسان تک پہنچا، اور یہ ساری مخلوقات خلق ہو گئی. انتہائی باطل نظریہ. کسی کی عقل قبول کرتی ہے اس بات کو کہ بغیر بنانے والے کی کوئی شے خود بن جائے؟ نہیں بن سکتی. خود دھماکہ ہو، پانی بھی آ جائے، سبزہ بھی اگ جائے، انسان پہلے بندر ہو، بندر سے انسان بن جائے. یہ یورپ نے جو نظریہ پیش کیا انسان کے لیے، انسان شناسی کے لیے، انتہائی غلط. عقل اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتی. اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا کہ تم جو خدا کو مانتے ہو، خدا کو کسی کے کہنے پر نہ مانو کہ فلاں نے کہہ دیا تو خدا مان لیا، جی اس نے کہا خدا ہے ہم نے مان لیا خدا ہے. نہ، توحید یہ نہیں ہے. اللہ پر ایمان انسان کا کامل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان خود تلاش نہ کرے، اللہ کی آیات کو خود مشاہدہ نہ کرے. انسان سوچے، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ دریا، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ جنگل، یہ پرندے، یہ انسان، یہ جانور، یہ تمام مخلوقات کس نے خلق کی؟ بغیر خلق کرنے والے کے کوئی شے خود بخود خلق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کوئی انسان اس کو قبول نہیں کرتا. بس انسان کی عقل کے ساتھ کیا چیز ملتی ہے، وہ یہ کہ انسان جب غور کرتا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو دیکھتا ہے کہ ہر شے میں ایک منفرد چیز موجود ہے. خوبصورتی، اس کائنات کے نظم میں خوبصورتی موجود ہے. سورج کے نکلنے کا وقت ہے، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، چاند کے نکلنے کا وقت ہے، دن کا وقت. اللہ نے دن کو اور رات کو بھی بڑی خوبصورت طریقے سے خلق کیا. دن کو قرار دیا کہ اس میں کام کرو، اپنا رزق تلاش کرو، اور رات کو فرمایا رات کو آرام کرو. اور بعض اوقات انسان، آپ دیکھیں نا ہماری زندگیاں کیوں بیمار ہو جاتے ہیں اکثر لوگ، وہ دن کو سارا دن سوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں. مثلا ساری رات 1 بجے تک نماز فجر تک بیٹھ کے موبائل یوز کرتا رہا، اور جیسے ہی نماز فجر کی اذان ہوئی یہ سو گیا، اور پھر اگلے دن اٹھے گا 12 بجے،
آپ جائیں نا بڑے شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، وہاں کے لوگوں کی یہی روٹین ہے، رات کو 12 بجے سے پہلے نہیں سوتے اور صبح 10 11 12 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی انسانی زندگی ہے؟ یہ غیر انسانی زندگی ہے۔ انسانی زندگی یہ ہے جو اللہ نے ایک نظام کا، اس کائنات کا جو نظام بنایا وہ یہی ہے کہ انسان دن میں کام کرے اور راتوں کو آرام کرے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے۔ اگر انسان اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کو اللہ نے خلق کیا ہے، اپنی زندگی گزارتے، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے دین کو کسی پر تھوپا نہیں ہے کہ دین کو بغیر سوچے مان لو، نہیں، ایسے کبھی نہیں کیا۔ پورا دین عقلی دین ہے، عقل کے ساتھ ملتا ہے، عقل اس دین کو قبول کرتی ہے۔ روایات میں ہے کہ جو بات آپ کی عقل کے ساتھ، عقل آپ کی اس بات کو قبول نہیں کرتی، اس کو دین نہ مانو۔ سوال کرو، پوچھو، تلاش کرو، سوچو، بچار کرو، ہاں تمہاری عقل کے ساتھ، تمہاری عقل اس چیز کو قبول کرے، اس کو مان لو۔ یہ دین ہے، یہ عین دین ہے۔ یہ ائمہ نے ہمیں ہدایات دی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مانتے جاؤ، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہی دین ہے، یہی اللہ کی شناخت ہے، اور یہی تقویٰ کا راستہ ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی تھی۔ آیہ نمبر 52 آج آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ آیہ نمبر 52 سورہ آل عمران، اور یہ چوتھا پارہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ پہلی آیت آج ایک آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ خداوند متعال فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ چوتھے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 52 ہے، 92 معذرت، آیہ نمبر 92 ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر نیکی کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم نیکی، اپنے کیے ہوئے عمل کو، نیکی کو اگر نیکی کرنا چاہتے ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے، کیا کرو؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم محبوب رکھتے ہو، جس چیز سے محبت کرتے ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنی پسندیدہ چیز کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، پھر تم نیکی دیکھو گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی نیکی ہے، اپنی پسندیدہ شے کو اللہ کی راہ میں انفاق کر دینا۔ حتی تنفقوا، جب تک تم انفاق نہیں کرتے اپنی پسندیدہ چیز کا، تم نیکی کو نہیں دیکھ سکتے۔ وما تنفقوا من شیء، وما تنفقوا من شیء، اس کے علاوہ تم کسی شے کو نہیں دیکھو گے جو تم نے انفاق کی ہے۔ راہ خدا میں جو تم انفاق کرتے ہو، وہ شے انفاق کرو جو تمہارے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو چیز بھی انفاق کرو گے، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس چیز سے باخبر ہے۔ انتہائی خوبصورت دو لفظوں میں بہترین مطلب قرآن میں بیان ہوا کہ اگر راہ خدا میں کچھ دینا ہے تو دینا چاہتے ہو تو وہ چیز دو جو تمہارے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے، تاکہ تمہارا امتحان مکمل ہو جائے، تم اپنے امتحان میں پاس ہو جاؤ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم نے اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان کرنا ہے، اپنی انتہائی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، کہا کہ تم نے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے پاس آئے، بیٹے کو آ کر سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان کر دو۔ تو حضرت اسماعیل ڈرے نہیں، پریشان نہیں ہو، بلکہ یہ کہا کہ اے میرے والد محترم، آپ مجھے صابر پائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے، یعنی میں مستقیم ہوں، استقامت دکھاؤں گا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ راہ خدا میں انتہائی پسندیدہ چیز خرچ کر دو، قربان کر دو، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ میں اور اس کو لٹایا، اور خلوص نیت سے چھری چلانے والے تھے کہ اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم، میں تیرا خلوص دیکھنا چاہتا تھا،
تیرے اسماعیل کا خون میں نہیں دیکھنا چاہتا. یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ تیرا خلوص معلوم ہو تو کتنا خالص ہے اپنے رب کے ساتھ, تو کتنا سچا ہے اپنے رب کے ساتھ. ہم اکثر کوئی چیز اللہ عطا کرے تو کہتے ہیں نا یہ سب اللہ کی عطا ہے. بعض لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے یہ سب میرے رب کی عطا ہے. تو اگر یہ سب تمہارے رب کی عطا ہے تو رب کہتا ہے کہ اگر امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو تو اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں پیش کرو. اگر تم نے پیش کر دی تم واقعاً اپنے کہنے میں سچے ہو, اپنے دعوے میں پھر سچے ہو. اگر تم نے اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں قربان کر دیا پھر تم سچے ہو. یہ جو لفظ صدقہ کہتے ہیں نا, صدقہ نکالو, لفظ صدقہ کو صدقہ کیوں جائے, یہ نام کیوں ہے؟ یہ لفظ صدقہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا کام جس سے انسان کی سچائی ثابت ہو جائے. صدقہ صدق سے ہے نا, صادق حضور کا لقب ہے نا, صادق اور امین, سچے بھی تھے اور امین بھی تھے. اسی صادق سے ہے لفظ صدقہ. صدقہ یعنی جب راہ خدا میں کوئی چیز دو اس لیے دو تاکہ تم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہو جاؤ. کہتے تو ہو کہ اس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے, وہی رب کہتا ہے کہ اگر میں نے دیا ہے تو پھر میری راہ میں خرچ بھی کرو, میری راہ میں دو بھی صحیح. اگر میری راہ میں دیا اور وہ چیز دی جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز تھی, تم اپنے دعوے میں سچے قرار پاؤ گے. اور اللہ تمہاری ایک ایک چیز جو تم نے راہ خدا میں دی ہے علیم ہے, جانتا ہے. اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام تمام ائمہ نے, معصومین نے, رسول اکرم سے لے کر امام زمانہ تک تمام ائمہ نے اپنی زندگی امت کے لیے اور اپنے رب کے لیے وقف کر دی. اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچایا, سب راہ خدا میں دے دیا. جو کچھ اہل بیت کے پاس تھا کچھ بچا کے نہیں رکھا. کیوں؟ جو معلوم تھا کہ یہ دیا بھی اہل بیت, یہ دیا بھی اللہ نے ہے, جانا بھی اللہ کی راہ میں ہے. آپ دیکھیں تمام ائمہ کو دیکھیں, امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں, رسول اکرم کو دیکھیں, مولا علی کو دیکھیں, اپنی ساری اولاد راہ خدا میں فدا کر دی. مولا علی کو سجدے کی حالت میں ضرب لگائی گئی. مولا علی کو کنہوں نے قتل کیا آپ سب کو معلوم, کس نے شہید کیا؟ امام حسن کے جنازے پر کس نے تیر چلوائے؟ امام حسین کو کربلا میں کن لوگوں نے شہید کیا, وہ کن کی اولادیں تھیں؟ امام زین العابدین کو زہر کس نے دلوائی؟ امام محمد باقر کو زہر کس نے دلوائی؟ یہ سب اہل بیت ہیں, یہ سب اہل بیت تھے نا, باری باری سب کو شہید کیا گیا. یہ کون لوگ تھے؟ پہچاننے کی ضرورت ہے نا. آخر ایک ترتیب کے ساتھ نا, دیکھیں توجہ کریں, مولا علی کو شہید کیا گیا. مولا علی کے بعد مولا علی کے خلاف جنگیں لڑی گئی, بغاوت کی گئی. امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے, زہر دلوایا گیا بیوی کے ہاتھوں. بیوی کے ہاتھوں امام حسن کو زہر دلوایا گیا. کس نے دلوایا زہر؟ جن حسنین کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جن حسنین کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, ان ہستیوں کا دشمن کون تھا؟ ان ہستیوں کو تہ کس نے کیا؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. آج 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صلوات پڑھے محمد والے وسلم. امام کی شہادت کے ایام ہیں یہ. اور یہ ایام جیسے امام تقی علیہ السلام کے ولادت پر میں نے بیان کیا تھا کہ ائمہ کی سیرت اور ان کی تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں, جو راہ خدا میں جو کچھ پیش کیا ہے, جو کچھ تھا اہل بیت کے پاس سب پیش کر دیا. امام موسیٰ کاظم کا نام جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو قید بھی ساتھ ذہن میں آتی ہے کہ امام نے 14 سال قید میں گزار دیے. امام نے 14 سال قید میں گزارے, لیکن اس قید میں گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام قید میں تھے اور کچھ بھی نہیں کیا. امام نے قید میں رہ کر دین کو محفوظ رکھا, دین کو بچایا قید میں رہ کر بھی. امام کے سامنے 2 بڑے محاذ موجود تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں. ایک حکومتی محاذ طاغوتی جو انتہائی جفاکار تھے, دشمنان اہل بیت. حکومت میں جو تھے ہارون الرشید, بنو عباس کی حکومت تھی,
اور یہ امام کے سب سے بڑے مخالفین شمار ہوتے تھے. امام کے سامنے سب سے بڑا ایک جو ہدف تھا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا. آج کے زمانے میں بھی دشمنان اہل بیت موجود ہیں، لیکن آج اتنے سخت حالات نہیں ہیں جتنے سخت حالات امام موسیٰ کاظم کے دور میں تھے. آج شیعہ نماز پڑھ سکتا ہے ہاتھ کھول کے، آج شیعہ کھلے عام علی اور ولی اللہ کی بات کر سکتا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کر سکتا ہے، رسول اللہ کی احادیث کو بیان کر سکتا ہے. شیعہ اپنے عقائد کو آج کے زمانے میں کھل کے بیان کر سکتا ہے. کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی مارنے والا ہے؟ نہیں. آج شیعہ کے دشمنان بھی ہیں، لیکن شیعہ اتنا پابند سلاسل نہیں ہے اور اتنی شیعہ کے سامنے مشکلات نہیں ہیں جو مشکلات اس زمانے میں موجود تھیں. وہ زمانہ ایسا تھا جب حکومت شیعہ کا وجود برداشت نہیں کرتی تھی. امام کا اور امام کے شیعوں کا وجود یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ یہ زندہ کیوں ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب کوشش کی جاتی کہ امت کو ہمیشہ امام سے دور رکھا جائے، کوئی شیعہ اپنے امام سے ملنے نہ پائے، ملاقات نہ کرنے پائے، ان کا آپس میں رابطہ توڑا جائے. یہ وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں رہ کر آج اگر کوئی شخص تشیع کے دفاع کر رہا ہے تو اس کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہے جتنی مشکلات کا سامنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تھا. ان تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی امام موسیٰ کاظم نے وہی راستہ جو رسول اکرم نے بتایا تھا اس کو محفوظ رکھا اور ہم تک پہنچایا. 14 سال قید بھی گزاری، پھر بھی دین کی حفاظت کی. کیوں؟ کیونکہ امام کا فریضہ یہی ہے. رسول اور نبی دین اور شریعت لاتا ہے، امام اس دین اور شریعت کی حفاظت کرتا ہے. امام اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو ائمہ نے حفاظت کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے یہ پہلا جو ہدف تھا، جو دشمن تھا جو امام کے مقابلے میں، وہ حکومتی مشینری، طاغوت، جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ امام کا مقابلہ کرتا، ظلم کرتا، جفاکاری کرتا. دوسرا ایک اہم ہدف جو امام کے سامنے تھا اور دشمنان امام میں شمار ہوتے تھے، وہ مختلف فرقے اس زمانے کے جو تشیع سے ٹوٹ کر بنے. مثلا اس زمانے میں سب سے زیادہ جنہوں نے مشکلات پیدا کی امام علیہ السلام کے لیے وہ اسماعیلی فرقہ. یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، امام علیہ السلام کا ایک بیٹا اسماعیل جو امام صادق کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، اور امام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں اپنے بیٹے اسماعیل کو دفن کر رہا ہوں. یہ اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا. لیکن امام صادق کے بعد جب امام موسیٰ کاظم کی امامت کا آغاز ہوا تو ایک فرقہ شروع ہوا. انہی اسماعیل کا بیٹا محمد ابن اسماعیل، امام صادق کا بیٹا اسماعیل جو فوت ہو گیا تھا، اس کا بیٹا جس کا نام محمد تھا، محمد بن اسماعیل، اس نے اس فرقے کا آغاز کیا اور امام موسیٰ کاظم کو امام ماننے سے انکار کر دیا. امام موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کیا اور کہا کہ اسماعیل امام ہے امام صادق کے بعد، اور یہ امام نہیں ہے، وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں. اسماعیل کے بارے میں کیا کہا کہ وہ کہاں چلے گئے؟ پردہ غیبت میں. حالانکہ امام صادق نے اپنے دور میں جب وہ فوت ہوئے اسماعیل اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور شیعوں کو بتایا کہ دیکھو میں اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہوں. انہوں نے شیعہ مذہب سے، شیعہ مکتب سے ایک اور فرقہ نکال دیا جس کو کہا گیا اسماعیلی. امام کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں تھے. امام کاظم کا دور تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا، یہ امام کو امام نہیں مانتے. ایک بہت بڑا دھڑا امام سے دور ہو گیا. ایک طرف دشمن، حکومت، دشمنان اہل بیت، بنو عباس، اور ایک طرف اپنے جو بالکل جدا ہو گئے. آپ توجہ فرمائیں، ایسی حالت جس حالت میں تمام حکومتی مشینری یہ چاہتی ہے کہ شیعہ کا وجود مٹا دیا جائے اس زرزمین سے، امامت کو مٹا دیا جائے، شیعہ کو مٹا دیا جائے، اہل بیت کے نام لیواؤں کو مٹا دیا جائے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ان کو مٹا دیا جائے. ان حالات کے اندر امام موسیٰ کاظم نے 14 سال قید بھی گزاری، امامت کو محفوظ بھی رکھا. اور آج تک، آج دیکھیں شیعہ کے سامنے وہی حالات موجود ہیں، دشمنان اہل بیت میں موجود ہیں، حکومتی مشینری بھی شیعہ کے خلاف ہے اور اپنے اندر سے خراب کرنے والے بھی موجود ہیں. یہ تمام حالات آج بھی ہیں، لیکن اس سنگینی کے ساتھ نہیں ہیں جس سنگینی اور جس سختی کے ساتھ اس زمانے میں موجود تھے. پروردگار ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم مناسبت 27 رجب ہے جو درپیش ہے کچھ دن بعد. 27 رجب عید بعثت کے نام سے
مشہور ہے، اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ عید بیست سے، عید بیست 27 رجب یہ وہ دن ہے جس دن رسول اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، یعنی حضور مبعوث بے رسالت ہوئے، مبعوث بے نبوت ہوئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی ولادت سے معصوم ہیں، نبی اور رسول بھی ہیں، لیکن اہل سنت برادران کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور 40 سال بعد نبی بنے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضور ولادت سے ہی معصوم تھے، نبی اور رسول کا مرتبہ ان کے پاس تھا، لیکن آغاز تبلیغ حضور نے 40 سال کے بعد کیا۔ تبلیغ کا آغاز حضور نے 40 سال کے بعد کیا، جب 27 رجب کو 40 عام الفیل کو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی آیت اللہ نے کیا نازل کی؟ اقرا، اے نبی پڑھو۔ پڑھنے کی اتنی تاکید ہے کہ اللہ نے پہلی آیت یہی اتاری نبی اکرم پر، اور یہ بہت اہم دن ہے، اس کے اعمال ہیں۔ مومنین اس دن کو اپنی احترام کے ساتھ اس کو منائیں اور اس کی قدر کریں، اور اس دن حضور کی بعثت ہوئی ہے، وہ دین جو حضور آج تک ہم جس دن پر عمل کر رہے ہیں وہ حضور اسی دن پہلی وحی اس دن کی نازل ہوئی۔ 28 رجب ایک اہم مناسبت ہے، یہ وہ مناسبت ہے جس دن امام حسین علیہ السلام مکہ سے، مدینہ سے کربلا کی جانب اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے اور یزید کی بیعت کا انکار کیا، اور 28 رجب کو امام اپنے پورے قافلے کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور یہ امام کا سفر 28 رجب سے شروع ہوا اور 10 محرم کربلا جا کر وہ سفر اختتام ہوا۔ اور امام کے سفر کے جو اہم نکات ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے کہ امام نے آخر مدینہ کیوں چھوڑا، امام نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا، کیونکہ امام نے دیکھ لیا تھا کہ اب یہ مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے، اس لیے یزید کے خلاف قیام کیا، ظلم کے خلاف قیام کیا، ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ آج بھی ہم محرم بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں، بہت قدر کے ساتھ محرم مناتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو محرم کا پیغام، جو امام حسین کا پیغام جو اپنے شیعوں کو آج لینا چاہیے وہ ہم نہیں لیتے۔ یقین جانیں جس دن شیعہ محرم عزاداری اور امام حسین کے پیغام کو سمجھ گیا، اس دن شیعہ کی حالت بدل جائے گی، اس دن شیعہ کا ارتقا شروع ہو جائے گا، ترقی شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اپنے خون سے دین کو بچایا، اور جو شخص اس کی راہ پر چلے گا وہ بھی اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا، جیسی عزت اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔